نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 ہی مگر ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہو۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پوسی سے روک دیا گیا تھا، وہ پھر بھی اس سے روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں، اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں سے سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے جی، جس اس میں کا یہ معاملہ یہ جائیں گے۔ تھا کہ جیسے اگر ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو اگر آپ پورے پروننسیشن سے، جیسے ہم کہتے ہیں تجوید کا آنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو حروف ہیں تمام، جو ہم کہیں حروف تہجی، ان کے مخارج ہیں وہ آپ کو پراپر آنے چاہیے، ورنہ الفاظ چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں السلام علیکم، آپ پر سلام ہو، اور اس کو مزید ہم بڑھاتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں اور برکتیں بھی آپ پہ نازل ہوں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے میننگز کو بدل دیتے تھے، زبان کو ٹرن کر کے استعمال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت واقع ہو۔ تو وہ خود سے اس انٹینشن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے، اور وہ ساتھ میں یہ گمان کرتے تھے کہ ہم تو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اگر ان کا رب سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ تو اس کی وضاحت اس کے اندر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو اے سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کیے جاؤ گے۔ جی، یہ بری آیت آپ سرگوشیاں، نوٹ کر لیجیے، سورہ مجادلہ کی آیت جو ہے یہ، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرگوشی سے منع کر رہے ہیں، جو ہم وسپرنگ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل 3 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 آپس میں کان میں بات کر رہے ہیں، اسے بالکل ناپسند کیا گیا ہے، اور یہ قرآن اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن میں آپ کو اجازت دی گئی ہے، جیسے آپ خیر کا کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل کسی ایک نے دوسرے سے فون پر یا کسی بھی طریقے سے بات کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کسی کو پہنچانی ہے، اور پھر وہ آپ کان میں آپس میں بات کرتے ہیں کہ میری کار سے اپنی کار میں رکھ لیجیے گا، اس طرح بہت ساری چیزیں۔ تو خیر کے کام کے لیے تو اس میں منع نہیں ہے کہ آپ نہیں بیان کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہے وسپرنگ کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ سرگوشیوں کے علاوہ اگر آپ کبھی مجمع میں بیٹھے ہوں، کچھ لوگ اشاروں سے بھی بات کرتے ہیں، جو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں کر رہے ہیں وہ نہیں اسے محسوس کر رہا، لیکن جب وہ جو تیسرا بندہ ہے جب اسے محسوس کرتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے، اور معاشرے کے اندر اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ہمیں معاشرے میں خیر پھیلانے والا بنا رہا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ ہم اس طرح کی سرگوشیاں کر رہے ہوں کان میں، اور یا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوں جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے روکا گیا کہ بہتر ہے کہ اگر آپ محفل میں بیٹھیں تو اس کے آداب ہیں کہ آپ نارملی سب سے بات کریں، برعکس اس کے کہ کانوں میں بات کی جائے۔ جی بری سرگوشیاں پس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کرو، اور اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ جی، یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے، اب دیکھیں کیونکہ ہمیں ابھی جو ہے نا ہمیں مینرز سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، پہلی بات جو اس میں کہی گئی تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے سرگوشی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ جو ہے بری چیز ہے اور یہ شیطان کو خوش کرنے والی ہے۔ اور ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی محفل میں بیٹھے ہو تو تم مطلب
ہمارا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، کہ اگر ہم پھیل کے بیٹھے ہوئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں تو ہم سمٹ جائیں اور ان کو جگہ دیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ جو ٹائم مقرر ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ خطبے کے لیے ٹائم مقرر ہوتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس پہ ہم ٹائم پر پہنچیں. ایسا نہ کریں، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو شروع کی صفحے ہوتی ہیں ان پہ نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس پہ جو ہے اللہ کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں. کہ ہم آئیں تو لاسٹ میں، لیکن صفوں کو پھیلانگتے ہوئے جم کرتے ہوئے ہم فرسٹ صف پہ جانے کی کوشش کریں، یہ بھی غلط طریقہ کار ہے. لیکن جو لیٹ آیا ہے وہ پھر پیچھے بیٹھے، اور جو بیٹھا ہوا ہے اسے کیا کرنا چاہیے کہ کسی کے آنے پر اسے لازم جگہ دینی چاہیے، خود سمٹ جانا چاہیے، برعکس اس کے کہ ہم خود پھیل کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ ہمیں بھی بیٹھنا ہے، اور آگے جو ہے آگے ہمارا کوئی دوست یا احباب آنے والا ہے اس کی بھی ہم نے جگہ رکھی ہے. یہ طریقہ کار غلط ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس جگہ میں ایسے رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی جگہ بنا دے. جی. اے مسلمانوں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے. ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا، تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ خوب خبردار ہے. جی، یہاں پر یہ جو آیت آئی ہے، اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کریں تو پہلے آپ صدقہ دے دیں، تمہارے حق میں بہتر ہے. ایکچولی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی اسلام ہے، جو انہوں نے ریاست مدینہ قائم کی ہے، اس کو چلانے والے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہر شخص انڈیویجول ان سے وہ ٹائم مانگے تو ان کے لیے دینا بہت مشکل ہے. اب اس میں کیا ہوتا تھا، کچھ لوگ جو ان کے قریبی تھے اور جو دین کے لیے مخلص تھے، ان کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ تو دین کی اشاعت کے لیے ہوتی تھی. لیکن جو منافقین تھے وہ بے مقصد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکے سوال بھی کرتے تھے، اور ان کے ٹائم کی جو طریقہ کار تھا ضائع کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اصول بنایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل انڈیویجول جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کو ٹائم دیں اور آپ کی بات غور سے سنیں اور آپ کے لیے الگ سے ٹائم نکالیں، تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس سے پہلے صدقہ کر دے دیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس طرح کیا ہوا کہ جب یہ آیات آئیں تو منافقین چھٹ گئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکی باتیں کرنے کے لیے ان کے ٹائم کو ویسٹ کرتے تھے، اور پھر جو ضرورت مند تھے وہی پھر اس کا استعمال کیا کرتے تھے. جی. کیا تو نے ان لوگوں سے نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ یہ نہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. حقیق جو کچھ ایک کر رہے ہیں برابر کر رہے ہیں. ان لوگوں نے تو اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ نہ کام آئے گی. یہ تو جہنمی ہے، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گی. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہے. یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں. ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے اللہ کا ذکر بلا دیا ہے. اے شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے. یہاں سوچیں آپ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ، ابھی پیچھے ہی سب سے پہلی ہم نے آیت پڑھی تھی جیسی 8 پارہ شروع ہوا تھا، کہ آپ دیکھیں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں، دنیا میں بھی رونا دھونا ڈالتے تھے غلط کام کر کے، اور آخرت میں بھی وہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ ان کا عمل کیا ہے. تو ان کے عمل پہ کہا جا رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور ان پر شیطان کا جو ہے غلبہ شیطان نے ان پر حاصل کر لیا ہے. جی.
اور آپ دیکھیں کہ اس اللہ میں تعالیٰ اللہ لکھ کا، چکا ہے کہ اور لیکن اللہ جب شیطان کسی پہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے، اس کا عمل کیا ہوتا ہے، اور انہیں پھر وہ ذکر بھلا دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو آیت نمبر 19 ہے، آپ اسے نوٹ کر لیجئے، اور اس میں دیکھیں جب شیطان کا کسی انسان پہ غلبہ آ جائے تو وہ اس کی حمد و ثنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جی بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گویا ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتیوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ جی بالکل۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں بتایا گیا کہ جب بھی جو چیزیں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو تقدیر لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کہ دین اسلام غالب ہو کے رہے گا، دین اسلام آخری دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں، جو یہ تمام ان کے معاملات ہیں، یہ اس چیز کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے ان کے بچے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، یا ان کے عزیز ہوں، یا ان کے قبیلے ہوں، کوئی بھی چیز اس چیز کو نقصان نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک بات کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تائید کی ہے وہ اپنی روح سے کی ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں روح سے مراد کیا ہے، تو وہ ایمان ہے یا خالص نور جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت ہے اس کی، اس میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ ان سے راضی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ کل ہی بچوں کے ساتھ میں یہی بات کر رہی تھی کہ کبھی آپ نے نوٹ کرا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، پہلی بات صحابہ انہیں کہتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی صحبت میں رہے ہوں، اور ان میں جو نیک صحابہ تھے سارے، جو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا اور وہ مسلمان تھے، ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے رضی اللہ عنہ مردوں کے ساتھ، انہا جو لیڈیز کے ساتھ، کیونکہ ہا کی ضمیر ہے، اور انہم ان سب کے لیے لگتا ہے، مردوں کے لیے، اور ہننا جو ہے عورتوں کے لیے۔ جس طرح اگر آپ نے عربی گرامر پڑھی ہے تو آپ نے ضمائر پڑھے ہوں گے، ہا ہما ہم اور ہا ہما ہننا، تو یہ ضمائر ان کے ساتھ لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں وہ جو لفظ ہے رضی اللہ، مطلب راضی ہو گیا اللہ ان سے، تو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دے دی اور دین بھی دے دیا، دنیا اور آخرت دونوں ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اور پھر کہا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ جو لشکر آگاہ ہو کہ بے شک اللہ کا گروہ جو ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے، اور اللہ کا گروہ وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور تمام وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، حکم دیا ہے کرنے کا، وہ تمام کام کرتے ہیں، اور جس سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ اب سورہ حشر شروع ہو رہی ہے، بہت ہی پیاری جو ہے سورہ ہے، اس کے 3 ہی رکوعات ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کے 24 آیات ہیں، اور اس کی بھی کچھ آیات ایسی ہیں جس کی بڑی اہمیت ہے۔ جب ہم اسے شروع کریں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی اسے شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے۔ آسمانوں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب بحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، جی اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔
یہ مدینے کے اطراف ایکچولی وہ جو قبیلے تھے جنہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں والے شہر میں آئیں گے اور وہ پہلے سے آ کر آباد ہو گئے تھے، ان میں اگر فیمس یہودی قبائل دیکھیں تو ان میں بنو قریظہ تھا، بنو کینکا تھا اور بنو نذیر تھا۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کر لیے تھے کہ وہ کفار مکہ سے جو ہے نا ان کی مخالفت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کبھی بھی اگر وہ چڑھائی کریں گے مطلب مدینے کی طرف، تو وہ انہیں اپنے مطلب جگہوں سے راستہ بھی نہیں دیں گے داخل ہونے کی، نہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو یہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جی۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے، بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی کو مقرر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ جی، ان میں سے تم جو نے ہے کھجوروں کے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے آگاہ کر دیا تھا اور پھر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ تو اس کا پورا قصہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے قلعے جتنے بھی مضبوط تھے یا وہ جتنے بھی پراؤڈ محسوس کرتے تھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا تھا، اور کہ فتح جو ہے نبی کے نام پہ لکھی گئی تھی، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کا محاصرہ کیا گیا تھا، جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس علاقے کا یا اس شہر کا جو ہمارے قلعوں کے باہر ہے ان کا محاصرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی تھی، اس کا روب اور دبدبہ جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر بیٹھ جائے، اور خاص کر آپ دیکھیں جو اس وقت سب سے بڑا منافق تھا، عبداللہ بن ابی، جو ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کا امکان تھا کہ وہ سردار بن جائے گا، لیکن چونکہ وہ نہیں بنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ریاست مدینہ قائم کی، تو سب سے پہلے تو اس نے بغاوت کی تھی کس چیز کے لیے؟ جب غزوہ بدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ وہ 313 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، تو وہ بھی جو ہے مطلب ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور یہ تمام باتیں اس وقت کی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تھے، اور ان کے اراؤنڈ جو لوگ تھے جن میں منافقین، یہودی، عیسائی موجود تھے، جو بھی آپ کے بارے میں تدبیر کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو محفوظ رکھا تھا، تو اس کے بارے میں ساری بات کی گئی۔ یہ جو ہے 1 منٹ کی جو ہے ریکارڈنگ رہ گئی ہے۔ شروع میں جب اسٹارٹ ہوئی کلاس، ایکچولی مجھے لگا میں نے ریکارڈنگ پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن بیچ سے شروع ہوئی ریکارڈنگ، تو جو بھی سنے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لے۔ ابھی یہ کہ کلاس یہ اینڈ ہو رہی ہے، تو آپ لوگ پھر دوبارہ جوائن کر لیجیے پلیز۔